Assalamu alaikum. Welcome to Linguistics Info. Student, today we'll talk about social factors investigated by linguists. اس کے پہلے پارٹ کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو سوشیو لنگوسٹکس جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اسی سے یہ ملتے ہوئے جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو پہلا جو سوشل فیکٹر ہے جس کو لنگوسٹ اسٹڈی کرتے ہیں، سوشل ویریشن آف لینگویج جو ہے اس کو جاننے کے لیے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے لنگوسٹک ویریشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ اس میں پہلا جو فیکٹر ہے وہ سوشل کلاس کا ہے۔ سوشل کلاس کا ہم نے جب انٹروڈکشن پڑھا تھا تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ معاشرے میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی ایک کمیونٹی کو ترتیب دیا جاتا ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، ان کے جو طبقات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں یہ عام چیز ملتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ان کے جو پیرنٹل بیک گراؤنڈ ہے، ان کو جو وراثت میں ملتا ہے اپنے والدین سے ایک سلسلہ، وہ مختلف ہوتا ہے، لوگوں کے جو شعبے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا الٹیمیٹ جو ہمیں اثر ہے وہ ان کی لینگویج میں نظر آتا ہے۔ ٹرجل کے مطابق یہ جو سوشل کلاسز ہیں، مختلف جو طبقات ہیں، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ لینگویج کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو ووکیبلری ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کے جو سینٹینس پیٹرنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اہم فیکٹر جو اس میں مزید اثر انداز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے سینٹینسز جو ہیں ان کو بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے لنگوسٹ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سینٹینسز کی جو فارمولیشن ہے اس میں جو ایک ڈفرینس ہمیں ملتا ہے، انویسٹیگیٹ ہم کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سپیکرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سوشل کلاسز جو ہیں ان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سوشل کلاسز کی جو ڈویژن ہے وہ ہمیشہ سے لنگوسٹس جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن کا حصہ رہی ہے، اور اسی سے وہ ایک بہتر انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کیسے کلاس جو ہے یا کس طرح سے جو طبقاتی نظام ہوتا ہے یا مختلف طبقے کے جو لوگ ہیں وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دو اہم گروپس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لینگویج کے استعمال کے حوالے سے۔ ایک جو ہے وہ نان مینول ورکنگ کلاس ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ مینول ورکنگ کلاس ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بہت سادہ سا ہمارے ہاں ایک ڈویژن پائی جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لوگ مزدوری کرتے ہیں، جیسے ترخان ہوتا ہے، لوہار ہوتا ہے، جلاحہ ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو سکلڈ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف طرح سے چیزیں جو ہیں وہ بنانی ہوتی ہیں۔ پھر نان مینول ورکنگ کلاس آ جاتی ہے، اس میں پھر ہمارے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ دوسرے شعبوں میں جیسے ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا کسی آفس میں کام کرنے والے ہیں، کلرک وغیرہ ہیں، ان میں یہ آ جاتی ہے چیزیں، تو ان کو ہم مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور جو مینول کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم ورکنگ کلاس کے لوگ کہتے ہیں۔ اس ڈویژن کو سادہ بنانے کے لیے ہم نے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے اپر کلاس اور لوور کلاس، یعنی یہ ایک ٹریڈیشنل ٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان سے کم لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس سینس میں کہ ان کا پروفیشن یا ان کا جو طبقاتی نظام ہے اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے اس ڈویژن میں آ جاتے ہیں۔ تو سوشل کلاسز جو ہے وہ اسی ڈویژن میں اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ جب بھی لنگوسٹ اسٹڈی کرتے ہیں لینگویج کو تو وہ انہی سوشل کلاسز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ جو اپر مڈل کلاس کا اور لوور کلاس کا فرق جو ہے یہ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے لینگویج ویریشن جو ہے اس کو پیدا کرنے میں۔
نیکسٹ جو فیکٹر ہے دیٹ از سوشل کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ سے مراد وہ پرٹیکولر سیٹنگ ہوتی ہے, سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے, ویدر اٹس اے وربل ایکٹیویٹی یا پھر یہ کسی اور حوالے سے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے رجسٹر آف لینگویج جو ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی سچویشن چینج ہوتی ہے تو آپ اپنی لینگویج کی جو فارم ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں, اس میں ویریشن آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ آپ گھر میں جو لینگویج بولتے ہیں وہ ورائٹی کیا ہے, آپ جو اپنے اسکول کالجز میں بولتے ہیں وہ کیا ہے, آپ کسی ایک فارمل فنکشن میں چلے جائیں وہاں آپ کس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے, ان فارمل سیٹنگ میں یا سچویشن میں آ جائیں تو آپ کس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو جیسے سچویشن بدل جاتی ہے ویسے ہی جو ویریشن ہے لینگویج کے اندر, جو کہ آپ بینگ اے سوشل ممبر آف اے سوشل سیٹ اپ آپ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال کرنی ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ چیز اہم ہے جاننے کے لیے یہ کہ کوئی بھی جو اسپیکر ہے کیونکہ وہ ممبر ہوتا ہے اس کا تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس ورائٹی کو یا کس فارم کو کس ایک پرٹیکولر سچویشن جو ہے اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے, کس سٹائل سے کرنا ہوتا ہے, کس بندے سے بات کر رہے ہیں, یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو ممبر ہوتے ہیں مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں نا اس چیز کو کہ اگر اپر کلاس کے اور مڈل کلاس کے لوگ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے ان کے بات کرنے میں, اور اسی طرح اگر اس میں لوور کلاس کے لوگ اپر کلاس کے لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو بھی بہت بڑا فرق آ جاتا ہے ان کے بات کرنے میں. تو یہ جو ڈیفرنس ابھی ہم نے اپر لوور کلاس کا دیکھا ہے یہ سچویشن کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سچویشن جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, فارمل صورتحال ہے یا انفارمل ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, تو اسی کے حساب سے پھر آپ اپنی ویریشن لے کے آتے ہیں لینگویج میں. اب یہ جو پروسیس ہے نا یہ کہ جو مڈل کلاس کے یا لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپر کلاس کے لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ دکھائیں کہ دے بلانگ ٹو اے سوفسٹیکیٹڈ کلاس. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اڈیپٹ کرتے ہیں, انہی کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں, انہی کی ووکیبلری یا لہجہ جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروسیس کو بولتے ہیں کنورجنس, کہ آپ جب کسی دوسرے کے طریقہ کار کو اپنائیں, اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کی طرح نظر آئیں, تو یہ کنورجنس کہلاتا ہے. اور اس کے الٹ جو ہے وہ ڈائیورجنس ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ پرپسفلی یعنی جانتے بوجھتے ہوئے آپ اپنا ایک روایتی طریقہ کار جو جس کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ بالکل وہی بولتے ہیں. آپ یہ بالکل نہیں دکھانے کی کوشش کرتے کہ جی ہم کسی اور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا لہجہ, آپ کے الفاظ, سارا کچھ یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک سرٹن کلاس جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو فیکٹر ہے اس کو ڈائیورجنس کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس سوشل فیکٹر ہے جو لنگوسٹک ویریشن کا باعث بنتا ہے دیٹ از جیوگرافیکل اوریجنس ہیں, کہ لوگ کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے بولتے ہیں اور وہ کس طرح کی الفاظ ووکیبلری کا استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک بڑا سادہ سا یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے سوشل سیٹ اپ کو دیکھیں یا اس کے جغرافیائی حدود جو ہیں اس کا تعین کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصل آباد کے لوگ کیسے بولتے ہیں, سرگودا کے لوگ, سیالکوٹ کے لوگ, شاہپور کے لوگ, یہ ان کی بولی سے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو سوشل لنگوسٹکس جو ہے جو لینگویج چینجز اکر ہوتے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اور وہ بڑی حد تک جو لنگوسٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو اسپیکر ہیں وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب بھی ورائٹی آف لینگویج جو ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی دوسری ورائٹی سے اس کا گرامر میں کیا فرق ہے, اس کے ووکیبلری میں کیا فرق ہے, پروننسیشن جو ہے لہجے میں کیا, تلفظ کیسے کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی دوسری لینگویج کے ساتھ جو ہے وہ انالیسس کی جاتی ہیں, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر ایک ورائٹی جو ہے اس کو دوسری ورائٹی سے الگ کیا جاتا ہے. اور جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں کمیونٹی کے
وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے اس کو ادا کرتے ہیں، اپنی لینگویج کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں رہتے ہوتے ہیں، سمجھتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو انڈیویجولس جو ہیں وہ پرسنل ویریشن بھی رکھتے ہیں، ہر ایک اپنے بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ جو ایک اپنا ہر ایک بندے کا اپنا سٹائل ہے اس کو ایڈیولیکٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ فیکٹر از ایتھنیسٹی۔ ایتھنیسٹی یہ ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر کلچرل سیٹ اپ یا سوشل سیٹ اپ جو ہے اس سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بعض جو نیٹیو سپیکر ہوتے ہیں وہ دوسرے کسی سوشل گروپ سے یا کلچرل گروپ کے جو نیٹیو لوگ ہیں ان سے الگ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں آتے ہیں جو ایڈیولیکٹ اس کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں۔ کچھ کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا جیسے سیٹ اپس وغیرہ، سوشل سیٹ اپ ہے یا جغرافیکل باؤنڈریز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مزید اس کی کلیریفیکیشن اگر کی جاتی ہے تو وہ جارگن اور سلینگ جو ہے اس ٹرم میں آتی ہیں۔ جارگن ہمارے پاس وہ اسپیشل جو ہے وہ یوز آف لینگویج یا لنگوسٹک ٹرمنالوجیز ہوتا ہے جو کسی ایک پرٹیکولر پروفیشن جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ کسی ایک فیلڈ سے، جس فیلڈ میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا آپ پروفیشنلی اس کے ممبر ہوتے ہیں، کسی ایک گروپ کے یا کسی ایک پروفیشن کا آپ حصہ ہیں، تو آپ اس لینگویج کا یا اس خاص ٹرمنالوجی کا استعمال کریں گے اپنے دوسرے ممبر کے گروپ کے ممبر جو ہیں ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جیسے کنورجنس ہے، ڈائلیکٹ ہے یا سوشل کلاسز ہیں، یہ جارگن ہے سوشل لنگوسٹک کے جو ہے اس کے۔ تو جو بھی سوشل لنگوسٹ ہوں گے اگر وہ اس طرح کی ووکیبلری یا ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر پروفیشن جو ہے یا جو ایک پرٹیکولر فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ سلینگ جو ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کی لینگویج ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف ہائی اسٹیٹس گروپس، جیسے جو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ گروپ یا ماحول جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جو یہ بھی ایک سرٹن جو گروپ یا کمیونٹی کے ممبر ہیں وہ آپس میں کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ کسی بھی ایک بڑے گروپ میں استعمال کی جانے والی ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ ڈیزائریبل نہیں ہوتی، یا لوگ جو ہیں وہ اس کو اوپنلی ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ان یوزول ورڈز ہوتے ہیں، مطلب ایسے الفاظ کا استعمال جن کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کیا جاتا، تو پھر اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہ ہوتی ہے، یہ ہر ایک سوسائٹی میں ایسا ہے کہ بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں یا بہت ساری اس طرح کے الفاظ ہیں جن کا استعمال کرنا جو ہے وہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ان کی بنیاد پر بھی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں جو گروپس ہیں ان کو، کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو مکمل طور پر سلینگ جو ہیں ان یوزول ورڈز کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کنونشنل فارم جو ہے ان کی بجائے۔ مثال کے طور پر جو سوشل لنگوسٹ ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ جو سوشل ایٹیٹیوڈز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں جب بھی اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے لینگویج ویریشن کو سوشل سیٹ اپ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، تو کچھ ورنیکولرز جو ہیں ان کو اپروپریٹ نہیں سمجھا جاتا لینگویج کے حوالے سے کسی بھی ایک پروفیشنل سیٹنگ میں یا بزنس میں، تو وہ جو لینگویج ہے وہ سلینگ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سلینگ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سوشیولیکٹ کا جو ایک اسپیکٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سوشل جو سیٹ اپ ہے یا جو سوشل کلاس ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس میں، جو افیکٹ کرتا ہے یا انفلوئنس جو ہے وہ کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ لینگویج کو کس طرح استعمال کریں گے۔ اندر فیکٹر از نیشنلٹی۔ قومیں جو ہیں وہ اپنی لینگویج کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتی ہیں،
اور اس میں سرٹن ویریشن جو کریٹ ہوتی ہے وہ ایک نئی نیشن جو ہے اس کی لینگویج بن جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ہندی اردو کو دیکھا جائے تو تقریباً ایک جیسا ہی وہ لگتا ہے، لیکن کیونکہ ایک ڈیفرنٹ نیشن جو ہے اس سے بلونگ کرتی ہے تو اس کے اندر جو ایک ویریشن پائی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ لینگویجز ہیں. اسی طرح انگلش دیکھا جائے تو جتنے بھی ممالک میں جیسے برٹش ہے، امریکن ہے، کینیڈین، جتنی بھی انگلش بولی جاتی ہے وہ ان کی نیشنلٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ ان کو ڈیفرنٹ کرتی ہے باقی دوسری نیشن جو ہے اس سے. لینگویج ویریشن کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کسی ایک کنٹیکسچول انوائرمنٹ کے اندر لینگویج کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کوڈ سوئچنگ ہے، یہ استعمال ہوتی ہے مختلف لینگویج کی جو ویریشنز ہیں یا جو ورائٹیز پائی جاتی ہیں ان کا سوشل سیٹ اپ کے اندر یا سوشل سچویشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے کسی ایک پرٹیکولر سیٹ اپ کے اندر لینگویج کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو کوڈ سوئچنگ ہوتی رہتی ہے، کسی ایک سیٹ اپ میں آپ ایک لینگویج استعمال کرتے ہیں یا ایک ورائٹی استعمال کرتے ہیں تو دوسری سیٹنگ میں آپ کو کوئی اور لینگویج کی ورائٹی یا کوئی اور لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ ڈگلوسک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی رہتی ہے کہ جہاں پر آپ کو سچویشن کے حساب سے اپنی لنگوسٹک ویریشن جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے، یا اگر آپ بائلنگول سوسائٹی ہے تو آپ کو مختلف لینگویجز جو ہیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر جینڈر ہے، یہ لاسٹ اس کا فیکٹر ہے. یہ کلیئر ہے کہ جینڈر ڈفرینس بہت واضح ہے، میل فیمیل جو ہے ان کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہے، ان کا جو پرنسیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، پچ انٹونیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، یوز آف ووکیبلری ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ویریشن کریٹ کرتی ہیں لینگویج کے حوالے سے، اور لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جب بھی وہ پروننسیشن کی طرف آتے ہیں یا بات کرنے کی طرف آتے ہیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہے. سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں.